اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ آیت نمبر یہ 19، 20 اور 21، یہ 3 آیتیں مبارکہ ہیں سورہ نساء کی، اور چوتھا سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ اے ایمان والو، یہاں ترجمہ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیکن آسان ترجمہ اے ایمان والو، یا اے تمام مومنین جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو۔ مقصد اس کے اندر محذوف ہے، اس لیے یہاں پر بریکٹ میں ہے، اور تم انہیں نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ یہ اس صورت کی بات ہے کہ عورت کھلا چاہتی، نہیں رہنا چاہتی، اور مرد اس کو آزاد نہیں کرتا کیونکہ اس کو مال دیا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں مرد کا مال ہے جو مرد نے دیا ہے بطور گفٹ جب اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا، لیکن اب اس کا دل بیزار ہو چکا ہے، اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن چھوڑتا بھی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مال چلا جائے گا کیونکہ وہ بیوی کے نام ہو چکا ہے۔ اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں اب یہ چیز بریکٹ میں ہے تو اس لیے کہ اس کے اندر محذوف ہے، اس لیے یہاں بریکٹ میں یہ چیز ہے۔ انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کرے، کہ عورت بھی تو ظاہر ہے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اس کو مرد کو چھوڑنے کے، تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو جو تمہاری رہائش ہو، وعاشروہن بالمعروف۔ اگر فا ہے نا، یہ ہے فا، اس کا ترجمہ پھر کیا ہے، اور اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سے خیر کو چھپائے رکھا ہو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خیر ہوں، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو یا بدلنا چاہو، استبدالا زوج مکان زوج، بدلنا چاہو، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کچھ بھی واپس نہ لو اگرچہ تم نے خزانے کا ڈھیر اس کو دے دیا ہے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے؟ حالانکہ یہاں واو جو ہے وہ حالیہ ہے، وہ اس لیے حال بیان کر رہا ہے، حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تم نے وقت گزار چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ حل یحل، لا یحل، حلال نہیں ہے۔ گندی باتیں، گندی عادتیں، گندی صحبت کے متعلق ضمناً توبہ کے احکام بیان فرمانے کے بعد اب یہاں سے پھر عورتوں کے حقوق کا بیان شروع ہو گیا۔ پچھلی آیات مبارکہ سے ان آیات مبارکہ کا ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا،
اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا۔ جب عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو شوہر کے جو ورثہ ہوتے وہ اپنی منمانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی خاتون سے خود ہی نکاح کر لیتے، یا دل چاہتا تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ خود نکاح کرتے اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیتے، بلکہ اس کو ایک قیدی بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ اس کے ذریعے آمدنی وغیرہ حاصل کریں، کمائیں کا جائیں، یا جو بھی فائدے ان کے لیے ہوں وہ حاصل کریں۔ حالات اس نتیجے پر پہنچ جاتے تھے کہ عورت کے پاس جو کچھ ہوتا اپنی خلاصی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، وہ اپنا سارا مال و متاع ان لوگوں کو دے کر اپنی جان چھڑائے، اپنے آپ کو آزاد کرائے، اور یا یوں ہی ان کے گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے پڑی رہے اور اپنی زندگی ایسے ہی سڑا دے، اور اسی حالت میں وہ بیچاری مر جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کیا، کیونکہ ایمان والوں کے پاس ہی وہ سمجھ ہوتی ہے کہ جو فرما برداری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بات ماننے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہی بات کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ہر ایک کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور ان کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، بیان فرمائیں، اور پھر خواتین کے حقوق بیان کیے۔ اور اس سے مقصد کیا ہے کہ عورتوں کو اس ظلم و زیادتی سے نجات دلانا ہے جو جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی تھی۔ اس کے مخاطب یا تو شوہر کے اولیاء ہیں، جو یعنی اولیاء آپ جانتے ہیں، وارث، ولی جن کو کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف میں بھی اور دیگر بھی احادیث کی کتابوں میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے جو اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے، اس کے بھی وارث بن جاتے تھے زبردستی۔ ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو یعنی خود شادی کر لیتا، جو بات میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی، بخاری شریف کا حدیث شریف ہے، یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے تھے۔ مہر کا حقدار سمجھتے تھے کہ وہ خود ہیں، تو مہر بھی خود ہی رکھ لیا، بلکہ یہ نہیں کہ ہاں خواتین کا حق ہے خواتین کو دے دیں، نہیں، مہر کے مالک بھی خود بن گئے۔ اور اگر ان کا جینا چاہتا تو وہ شادی ہی نہیں کرتے، یوں ہی خاتون کو بیچاری کو اپنے گھر میں ہی ایسے ہی سڑا دیتے تھے۔ خاتون کے جو میکے والے ہوتے تھے وہ بیچارے بالکل بے دخل ہوتے تھے، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور عورت پر ان کے جو یعنی تسلط کہیے آپ، جیسے وہ مسلط تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کا جبر، ان کا ظلم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کس سے؟ ایمان والوں سے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کیسے کیسے لوگ ہیں، درندہ صفت لوگ ہیں، اور اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ مرد ہیں، جہاں عورت کا بس چلتا ہے وہاں عورت بھی ہے، بس بات صرف کتنی ہے؟ طاقت کی ہے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ کبھی اگر مرد کمزور پڑ گیا تو پھر وہ عورت کے اولیاء بھی کچھ کم بھی معاملہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ قرآن و سنت پر چلنے کا نہیں ہے، ہمارے یہاں معاملہ ہے جبر و تسلط اور طاقت، اس کے زور پر جو ہے نا وہ سارے اصول چل رہے ہیں۔ لیکن مومنین کے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو مرنے کے بعد اٹھنے پر، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے پر یقین اور ایمان کامل ہے، وہ ایسے کام کرتے ہی نہیں ہیں جس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان یا خسارہ ہونے کی امید بھی ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شبہ بھی ہو، یا امکان بھی ہو، امکانی طور سے وہ بھی بچتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے امکان، وہ امکان سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، تو وہ اس سے بھی اپنا دامن
بچا کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت سیفٹی کا وہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جسم بڑا کمزور ہے، انسان خود بطور خود انسان بہت کمزور ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ذرا سی کوئی چیز جسم کی ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان چی بچی ہو جاتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ بالکل یعنی کہیں آپ کے بالکل معذوروں کی طرف چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اریٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا اتنا کمزور انسان اللہ تعالیٰ سے کیسے ناراضگی مول لے سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے جو مومن ہے، جس کا یقین ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی کتاب یا سنت کی خلاف ورزی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اب یہاں پر آپ غور کرتے جائیے، آپ کو کچھ چیزیں سامنے نکل کر آئیں گی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث شریف اور دیگر احادیث سے آپ کو یہ نتیجہ سامنے نکل کر آیا کہ اللہ نے وارثوں کو بھی منع کیا اور خود شوہر کو بھی منع کیا عورت پر ظلم کرنے سے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، عورتوں کے زبردستی مالک وارث بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، زبردستی اس کو اپنی ملکیت میں رکھ لیتے تھے، تو اس کی جو بہت ساری یعنی صورتیں تھیں وہ اختیار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا یہاں بیان ہوئی کہ شوہر خود اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، کہ اگر اس کو پسند نہیں آ رہی بیوی، وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ دیکھو اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، تو ان کو زبردستی گھروں میں اپنے بند کر کے مت رکھو، زبردستی ان کو روکو نہیں اپنے ساتھ۔ بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے بلکہ کوئی اور خاتون اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اس کو زبردستی روکا کیوں ہے؟ اس کو تنگ کر رہے ہیں، طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کو تنگ کرتے رہتے تاکہ اگر مر جائیں تو ان کے وارث بن جائیں، اور اگر طلاق لینا چاہے خاتون، اگر آزادی چاہے کہ بھائی اب مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، تو کیا کرتے؟ جو کچھ اس کو دیا ہوتا ہے اتنا تنگ کرتے تاکہ وہ سب کچھ واپس کر دے۔ تو پہلی ایک صورت تو یہ ہوئی کہ شوہر کے انتقال کے بعد بھی عورت کے زبردستی مالک اور وارث نہیں بننا، اور دوسری بات یا دوسری صورت شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے۔ یہ دوسری صورت یہ بھی کسی بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر یہ کہ شوہر ایسی صورت میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سے علیحدہ کر دے، لیکن یہ بات نہیں ہو کہ زبردستی ایسے ہی خواہ عورت، اس میں بھی صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ عورت ایسی کھڑی ہو گئی مطالبہ کرنے لگ گئی، نہیں بھائی مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس کی آپ دیکھیں گے جینوئن ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی خاتون کھڑی ہو گئیں اور جناب ان کو کوئی اور صاحب اچھے لگنے لگ گئے، اب وہ ان کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، اس کی بھی صورتیں دیکھی جائیں گی۔ یا یہ کہ شوہر نے کسی وجہ سے بیوی کے نام مکان کر دیا، یا اپنی دکان کر دی، یا اپنی زمین کوئی اور چیز کر دی، شوہر کے نام بینک بیلنس کر دیا، ان کے نام اپنی کار کر دی، اب وہ کھڑی ہو گئی جناب یہ تو اب میری چیز ہو گئی، اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ بہت ساری صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائے، یہ ہمیشہ خیال رہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ آپ اور میں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات اللہ نے بیان فرما دی، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یا سوائے اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، یعنی خاتون خانہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ کر رہی ہیں جس کو مرد نے اندازہ لگا لیا ہے، دیکھ لیا ہے اپنی یعنی آنکھوں سے، یا یہ کہ اس نے اپنی بیوی کے رنگ ڈھنگ سے پتہ چل ہی جاتا ہے، کوئی ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ چھپنے والی نہیں ہوتی، وہ سب شوہر کیا سبھی کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو واقعی اگر یہ بات صحیح ہو اور واضح بے حیائی کے ارتکاب کی صورت میں یعنی خاتون اگر چاہتی ہیں اپنے شوہر سے علیحدگی اور خلا لینا چاہتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو ہی یہ حق ہے کہ وہ اس کو روک لے، چھوڑے نہیں، نہیں میں نہیں چھوڑ رہا بھائی، نکاح کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں، تو یہ کیا مطلب یعنی فراڈ ہے؟ اور پھر واقعی اگر تم فراڈ کر ہی رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے دو اس کا عوض دو،
میں نے تم پر خرچ کیا ہے اور میں نے بہت یعنی پیسے لگائے ہیں، اپنا گھر بنایا ہے، اب جب تم میرا گھر بگاڑ رہی ہو، میرے بچوں کو، میرے خاندان کو ظاہر ایک بدنامی کا داغ دے رہی ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کا عوض تمہیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں عوض دینے کے لیے ظاہر ہے کہ تمہیں پھر جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو واپس کرو۔ تمہارے اوپر اتنا مال لگایا تھا، اتنا کچھ خلوص اور محبت سے جو کچھ کیا تھا، تو اس لیے تو نہیں کیا تھا نا کہ تم بیچ مجھدار میں میرا گھر جو ہے سب لٹا کے برباد کر کے چلی جاؤ۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے واپس کرو اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور جاؤ تمہاری مرضی، جو چاہے کرتی پھرو۔ اور اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، اس سے بیان کیا ہے ابن کثیر نے، ان کا قول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکرمہ اور ضحاک وغیرہ بفاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی لی ہے انہوں نے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اسے عام رکھا جائے، اور یہ فحش کلامی، یعنی بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کی زبان گندی ہوتی ہے، بدخلقی، برا اخلاق اور تکلیف دہ باتیں کرنا، ایذا رسانی، اور اس میں یعنی بدکاری بھی شامل ہے، اور اس قسم کے جملہ تمام یعنی گندی باتیں، رذائل کو شامل یعنی کیا ہے انہوں نے۔ اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کہا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ لیا ہوا مال واپس کر دے۔ یہاں پر یہ بات جو بیان کی ہے اس کا خلاصہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے والے بھی عام لوگ نہیں ہیں، یا تو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ تیسری بات یہاں پر ہے وعاشرہن بالمعروف، یہ عورتوں سے متعلق یہاں تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی خیر ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، اور تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر یا بہترین میں ہوں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ترمذی شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے اور وہ سمجھنے کی بھی ہے کہ گھر والوں میں بیوی تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف بیوی ہی سے ہی اچھا سلوک کرنا ہے، گھر والوں میں بچے بھی ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور گھر والوں میں اور بھی آپ کے گھر والوں میں والدین، بہن بھائی وغیرہ جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی خالہ بھی رہتی ہیں، کبھی پھپھی رہتی ہیں، یا اور اسی طریقے سے چا ماموں وغیرہ، ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مطلب آدھی بات لے لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر والوں میں جن کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی جو ہے سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خادم خاص جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آتا ہے کہ 10 برس آپ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سلوک تھا۔ تو یہ نہیں کہ گھر والوں میں آپ نے صرف بیوی کے ساتھ آپ نے اس کا انتخاب کر لیا۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف بیوی، بسا اوقات بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسرا نکاح کر لیا، تو اب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ وہی سوتیلا سلوک ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مطلب صرف بیوی کے ساتھ نہیں ہے کہ گھر والوں میں صرف بیوی ہے، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ صرف نتیجہ یہ نہ نکال لیں کہ صرف بیوی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر تھوڑے سے کم فہم ہوتے ہیں اور وہ بات کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ابھی فی الحال یا فی زمانہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے رہنے کے بھی یعنی بہت سے لوگوں نے بہت سے انداز اپنا لیے ہیں۔ اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں شاید کہ باہر سے کھانا کھلانا اور ہر وقت شاپنگ کروانا، گھمانا پھرانا، مطلب ان سب چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیے، غور کیجئے کہ اچھے طریقے سے شوہر کے رہنے کا کیا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے رہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا معنی ہے اس کا۔
وعاشرہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، اچھی طریقے سے زندگی گزر بسر کرو، ان سے شائستہ یعنی محبت بھرے انداز میں بات کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیخ و پکار اور ہر وقت یعنی مکروہ باتیں، الٹی سیدھی یا فحش باتیں، یا چیخنا چلانا، شیروں کی طرح دھاڑنا، اپنی اس کو مردانگی سمجھنا، تو اس طرح کی حرکتیں منع کر فرمایا کہ ان سے یعنی اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے کام کرو، اور مقدور بھر کوشش کر کے اپنی شکل و صورت کو بھی یعنی اچھے طریقے سے بنا کے رکھو۔ ایسے نہیں کہ بالکل پتہ نہیں اوجھڑ بنے ہوئے ہیں، بالکل سے نہ منہ دھلا ہوا ہے، نہ کپڑے صحیح ہیں، عجیب و غریب یعنی شخصیت بنا کر رکھا ہوا ہے، اس طریقے سے نہیں رہو، بلکہ اچھے طریقے سے صاف ستھرے انداز میں رہو۔ اب صاف ستھرے انداز میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برانڈڈ سوٹ پہنو گے جب بھی صاف ستھرے رہو گے، یعنی عام سے کپڑے میں بھی انسان صاف ستھرا اچھا اپنا یعنی بناؤ سنگار کر کے رہ سکتا ہے، کہ شیپ بنا ہوا ہو، بال جھڑے ہوئے ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے صاف ستھری رہے، احسن انداز میں، اچھی شکل و صورت میں گھر میں رہے اور اچھے طریقے سے پیش آئے، اپنے شوہر کے لیے یعنی چائے وغیرہ شام کو پیش کرے، طریقے سے رہے، تو تم بھی اس کے سامنے اسی طریقے سے اچھے انداز سے مظاہرہ کرو، اچھے انداز سے رہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق کیا ہے؟ معروف ہے، سب کو معلوم ہے، دستور کے مطابق عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ ایک دوسرے کا حق اللہ نے رکھا ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، ادا کرو، زندگی خوبصورت انداز میں گزرے گی۔ یہ نہیں کہ اپنے حق پہ تو نظر ہے، دوسرے حق کی کوئی پرواہی فکر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی زندگی تو لازمی بات ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے گزارنا، تھوڑی بہت یعنی اس کی جھلکیاں ہی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو بہت کچھ معاشرہ اور ماحول سدھر جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوبصورت انداز میں زندگی بسر فرماتے، ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ آپ رہتے، ہمیشہ آپ کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا، آپ ہمیشہ تبسم فرماتے رہتے، اہل خانہ سے خوش طبعی سے پیش آتے، ان سے لطف و کرم کا معاملہ فرماتے، ان سے نرمی فرماتے، ان کی کوئی کبھی سخت بات ہوتی تو آپ اس کو بھی درگزر فرماتے، ان کے کھانے پینے کا جس کو نان نفقہ ہم کہتے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یعنی وسعت کے مطابق ان کو یعنی رزق جو ہے روزی کا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام فرماتے، اس میں وسعت رکھتے۔ بعض آپ اپنے یعنی ازواج مطہرات کے گھر میں سال بھر کا یعنی جو نان نفقہ ہوتا تھا وہ پہنچا دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں تھیں، وہ کیا کرتی، وہ بھی بانٹ دیتی تھیں، وہ بھی رکھتی ہی نہیں تھیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، سچی باتوں پر کبھی ہنساتے بھی تھے اور اس کے علاوہ دل بھی بہلاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں، ہمارے یہاں کسی چیز میں بھی یعنی ایک اصول ہے نہیں، افراط و تفریط ہے ہمارے یہاں، بس وہ ایک زندگی کو کھیل تماشا بنا کے رکھ لیا ہے بالکل۔ کیونکہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، لازمی بات ہے ان کو ایک بڑا ایک پروجیکٹ ہے ان کے سامنے، بڑا ایک مقصد ہے۔ کیا ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو دنیا میں ان کے پاس اتنی نہ تو فرصت ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ وہ دنیا میں سارا وقت اپنا اسی میں لگا لیں، ہنسنے ہنسانے میں۔ یہ تو کبھی کبھی کی باتیں ہیں، اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے دین کے ہی کام میں لگے رہنا ہے، دین کے کام میں ہی ظاہر ہے 5 وقت آپ کو نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وظائف پڑھنے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ تو اب آپ یہ لطیفوں میں، تفریح گاہوں میں اور تفریحات میں اور اس میں الٹے سیدھے مشاغل میں اپنا وقت جو ہے ضائع برباد نہیں کریں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور آپ ظاہر ہے کہ ایک بچی تھیں جب آپ کا یعنی عقد ہوا، پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک ایسے موقع پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اور لوگ نہیں تھے،
آپ نے ایک دوڑ کا مقابلہ بھی کیا اور پھر دوبارہ بھی کیا، لیکن پوری زندگی میں کتنا مرتبہ ہے؟ یہ 2 مرتبہ ہے بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا کہ اب یہ کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے لیے مثال بنا لیں تو کیا روزانہ دوڑ ہی لگانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کبھی ایسا موقع آیا تو یہ بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے دوڑ بھی لگا لی۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر باری مقرر تھی، تو آپ کسی ایک کے گھر میں ظاہر رات میں عشاء کے بعد آپ تشریف لے جاتے تھے، تو جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، یہاں پر دیکھیے ایک کہ کتنی یعنی خوبصورت بات ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں کتنی محبت تھی، کتنی محبت اور رغبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن ام المومنین کے گھر میں آپ کی باری ہوتی، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، تو تمام امہات المومنین اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی۔ تصور کیجئے ذرا کہ کتنا آپس میں ان کے پیار و محبت تھا۔ اور باقی ظاہر ہے کہ انسانی طبیعت ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ وہ تو معاملات بہنوں میں بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کا کھانا ان کے ساتھ مل کر کھایا کرتے تھے، تناول فرمایا کرتے تھے، تمام یعنی ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ سب مل کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ پھر وہ سب جو ہے ہر ایک اپنے اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی، سب کے الگ الگ حجرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے ساتھ یعنی اپنا وقت اس طرح سے باری باری گزارا کرتے تھے۔ اور نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمانے کے بعد جب اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے تو آرام فرمانے سے پہلے گھر والوں سے تھوڑی دیر کچھ باتیں کرتے، گفتگو فرماتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں یعنی ایک دوسرے کی انسان سنتا ہے اور آپس میں انس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انسان قریب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ساری چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اور ہمارا کیا معمول ہے؟ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم نے محبت کو کچھ اور ہی رنگ دیا ہوا ہے، ہم نے گھومنے پھرنے کو رنگ دیا ہوا ہے کہ بس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، برانڈڈ پہن رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو ظاہر ہے پیسے کا ایک غیر ضروری استعمال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسراف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مومن کی یہ شان تو نہیں ہے نا کہ وہ دن بھر اور یعنی زندگی بھر انہی میں لگا رہے، وہ تو ضرورت بھر کو کھاتا ہے، ضرورت بھر کو پہنتا ہے۔ محبت اس کا نام نہیں ہے، محبت جس کا ہم نے نام رکھا ہے وہ چیز ہے ہی نہیں جسے محبت کہتے ہیں۔ محبت ایک دل کے لگاؤ، ایک دوسرے کی قدر کرنے کا نام ہے، جو ہمارے اندر پائی ہی نہیں جاتی چیز۔ تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مفقود نظر آتی ہے، غائب نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو آئیڈیل بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے۔ یہ بات کمپلیٹ کہاں ہو رہی ہے؟ بات یہاں آگے کمپلیٹ ہو رہی ہے، یہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، ظاہر لازمی بات ہے، وہ خواتین ہو یا مرد ہوں، تو مرد ظاہر پاورفل ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ بسا اوقات عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کبھی مردوں کی بھی عادت ناپسند ہوتی ہے، عورتیں کچھ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بات اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ کبھی یعنی عورت کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہے، اس کے اندر کوئی ایسا پھوڑ پن ہے، کوئی ایسی مطلب اس کی شکل و صورت میں کمی بیشی ہے نا، صورت مطلب اس کی خوش شکل نہیں ہے، کچھ کم شکل ہے، کپڑا پہننے میں تھوڑی بے ڈھنگی ہے، کوئی میجر فالٹ نہیں ہوتا، بڑی خرابی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوتی ہیں،
کپڑے پہننے میں بے ڈھنگی ہو، یا کھانا تمیز سے پیش کرنے میں اس کو یعنی دشواری ہوتی ہو، نہ پیش کر سکتی ہو، یا اپنی بات صحیح سے نہیں پیش کر سکتی ہو شوہر کے سامنے، یعنی عجیب و غریب بے ڈھنگے انداز میں بات کو پیش کرتی ہو، ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ خواتین اچھی ہوتی ہیں، بری نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ طریقہ کار ان کا اچھا نہیں ہوتا. بسا اوقات مردوں کے مزاج کچھ اور ہوتے ہیں، وہ کچھ اور پسند کرتے ہیں، لیکن خواتین اس سے بالکل بے تعلق ہوتی ہیں، بالکل لا تعلق ہوتی ہیں، ان کو بالکل اس بات کی تمیز نہیں ہوتی. بسا اوقات نیک ہوتی ہیں، اب وہ شوہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، خاتون کھانا اور بیگم صاحبہ کیا ہے نماز پڑھ رہی ہیں. اب ان کو یہ اس بات کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اب وہ نماز پہ نماز پڑھی جا رہی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو شوہر گھر پہ ہیں تو وہ روزہ رکھ کے بیٹھ گئیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد اس سے چڑھتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کے اندر خرابی تو بہرحال کوئی نہیں ہے، لیکن وہ میجرمنٹ کرنا اس کو نہیں آتا کہ کون سا کام کب کرنا ہے. مینجمنٹ سسٹم میں اس کی بڑی یعنی خرابی ہے، جو کہ واقعی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ شوہر کیا کرتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے. پہلے کہتا ہے وہ میں غصہ پی رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر غصہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ نفرت میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ایسی صورت میں کہ ایسی بیوی کو یعنی آپ یہ نہیں کرو کہ بس اس سے جان چھڑا لو. شوہر چاہتا ہے کہ اس کو طلاق دے دوں، اس کو طلاق دے کے اس سے جان چھڑاؤں اور دوسری عورت کر کے لے آؤں، عورت کو بدل دوں. اللہ نے فرمایا نا کہ یہاں کیا کہا اس نے، مرد نے کہ چاہا مرد نے کہ میں بدل دوں، ارادہ اس نے کر لیا کہ اس کو بدل دے دوسری بیوی سے، اس کو چھوڑ دے. ظاہر ہے کہ اب اس کو رکھنا اس کے لیے بوجھ ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کو رہائش دینا، جگہ دینا، تو اب یہ اس کے لیے بوجھ بن گئی. تو اب اس کو اس کی جگہ پر بدل کے دوسری بیوی لے آئے. اس کے کاندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ دو کا بوجھ اٹھا سکے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک کوئی رکھو جو پسند ہو، تو اس کو چھٹی دو اور اس سے جو ہے خلاصی حاصل کرو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے، بدصورت شکل بھی ہو سکتی ہے اور عادت بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو. ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت سے خیر کثیر، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ صالح اولاد حاصل ہو جائے، یا مال میں برکت ہو جائے، اور تمہاری نفرت محبت میں بدل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ عورت ہی سمجھدار ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان یہ تجربوں سے وہ جانتا بھی ہے اور اس کو اندازہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس ماحول سے واقف بھی ہے، اپنے گھر میں نہ صحیح تو اپنے ارد گرد اپنے محلے میں جانتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت کیا ہوگا، پسند بھی ہوگی. مفہوم حدیث شریف کا. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، یہاں دال لکھا ہوا ہے لیکن دال نہیں پڑھیں گے کیونکہ دال کے بعد تا ہے اور تا پہ تشدید ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. یہ عورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم بیان کیا ہے کہ جب پہلی آیات میں بیان فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی جانب سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تنگ کرنا جائز ہے، بلکہ تنگ کرنا جائز ہے. کیا بات یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی جانب سے ہو، یعنی خاتون جو ہے وہ صحیح سے نہیں رہ رہی ہیں، مرد کو تنگ کر رہی ہیں، تو کیا ہو، تو مہر واپس لینے کے لیے ان خاتون کو تنگ کرنا مرد کے لیے جائز ہے. کہ ظاہر ہے خرابی کس کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے ہے. اب یہاں بتایا کہ جب زیادتی شوہر کی طرف سے ہو، شوہر زیادتی کر رہا ہو، عورت کو تنگ کر رہا ہو، خواہ مخواہ بلا وجہ اس کو اذیت دے رہا ہو، جبکہ اس کے اندر کوئی میجر خرابی نہ ہو، تو پھر عورت سے فدیہ طلاق لینا ممنوع اور حرام ہے. یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہے، اور اس صورت میں تم ان پر
दोहरा जुल्म करोगे, एक बिला वजह तंग करना और दूसरा महर वापस लेना, इसलिए इसमम मुबीना फरमाया। इसमम मुबीना, इसम गुनाह को कहते हैं, मुबीना खुला हुआ। क्या फरमाया कि क्या तुम उसे बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करते हुए वापस लोगे। बोहतान को आप उर्दू में भी बोहतान ही कहते हैं। अताखुज़ूनहु बोहतान व इस्मम मुबीना। और यहाँ जो ये बात अल्लाह ने फरमाई, व आतई तुम इहदाहुन्ना किंतारन, यहाँ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि इससे मालूम होता है कि ज़्यादा महर की कोई हद मुअय्यन नहीं है। शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक जितना महर देना चाहे दे सकता है, यानी जितनी उसकी हैसियत है। अगर वो बड़ा आदमी है माल के लिहाज से तो वो ज़्यादा महर भी दे सकता है। तो इस मकाम पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महर ज़्यादा रखने से मना करने पर आपने मना फरमाया था। आपने फरमाया कि ज़्यादा महर ना रखो। तो जब जिस मजलिस में आपने ये बात फरमाई ना कि महर ज़्यादा ना रखो, तो एक ख़ातून जो है वो बोल पड़ी। ठीक है, एक ख़ातून ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कौन होते हैं कि आप ज़्यादा महर रखने से रोकें। आपको ये हक़ नहीं है कि आप ज़्यादा महर रखने से रोक दें। तो ख़ातून का वाक़या ये है कि उन्होंने कहा, ये आयत तिलावत फरमाई, ये आयत पढ़ी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर से हर शख्स ज़्यादा समझदार है। यानी एक बूढ़ी औरत, बल्कि आपने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत अजूज़ा जो है वो उमर से ज़्यादा जानती है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हमारे यहाँ हो, किसी बड़े को अगर आप कुछ कह दें, कोई छोटा, तो वो तैश में आ जाता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तहम्मुल देखिए। उन्होंने ये आयत तिलावत की कि अल्लाह ने फरमाया अगर तुम उसको ढेरों माल दे चुके हो तो वापस ना लो। तो उन्होंने इससे इस्तदलाल किया कि यानी महर ज़्यादा भी अगर शौहर ने दिया है तो दे सकता है। तो आप जो है कौन होते हैं कि आप महर को कम करने वाले। तो यानी महर के लिए कोई मकदार मुकर्रर नहीं है। हर शख्स की हैसियत देखी जाएगी, उसकी हैसियत के हिसाब से उसको यानी महर देने न देने का हक़ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। चाहे वो महर 5,000 दे, चाहे वो 5 लाख दे, उसकी मर्ज़ी है। आयत नंबर 21 में फरमाया, वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअद, यानी तुम औरत से महर किस तरह वापस ले सकते हो, हालांकि तुम उससे और वो तुमसे क्या हुआ, फ़ायदा उठा चुके ना एक दूसरे से बेपरवाह हो गए, एक दूसरे से यानी अपनी ज़रूरतें अपनी हाजतें पूरी की। इस्लाम का तकाज़ा ये है कि खुशी और नाखुशी में आपने हक़ पर कायम रहना है। ऐसा नहीं है कि खुश हैं तो बस सब कुछ आपका और नाखुश हैं तो आपके लिए फिर वो हक़ बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कि फिर अब आप वापस नहीं ले सकते कि जो कुछ आपने दिया, और ज़ाहिर है कि जो दिया उस पर भी ज़ाहिर हुदूद थी और वो हुदूद और क़यूद के साथ लिया गया। तो अब ये कि जुल्म व ज़्यादती के साथ वापस लेना देना, ये सब कुछ मामला अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। तो फरमाया कि वकैफ़ा तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअद, और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ यानी वक्त गुजार चुके हो, सोहबत कर चुके हो। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो तुमसे अहद वासिक़ भी ले चुकी हैं, पक्का अहद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मुजाहिद और सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि इससे मुराद अक़्द निकाह है। और सही मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था, फत्तकुल्लाह फिन्निसाई, फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि औरतों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमान के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के साथ उनको यानी जो भी यानी आप जानते हैं कि फ़ुरूज वग़ैरह उसको हलाल किया है। और अगर शौहर ने या बीवी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया हो, तोहफ़ा दिया हो एक साथ रहते हुए, तो ये
یہ مال بھی جو ہدیہ تحفے کے طور پر دیا گیا ہے یہ بھی واپس نہیں لیا جا سکتا، اس کی واپسی بھی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں، گفٹ دیں، اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو آپ گفٹ دے کے واپس نہیں لیتے، کہ آپ کو کسی کو آپ نے کسی کو تحفہ دیا اور اب آپ ناراض ہو گئے تو آپ کہیں گے اب میرا تحفہ واپس کرو، میں نے تم کو فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت میں یہ دیا تھا، واپس کرو۔ ایسا تو عام طور پر بھی نہیں ہوتا، تو یہ میاں بیوی کے معاملے میں کیوں ہوتا ہے پھر؟ جبکہ نکاح کی صورت میں خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے۔ پختہ اور مضبوط عہد کیا ہے؟ انہوں نے نکاح کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ان سے نکاح ہو گیا اور نکاح کے ذریعے حلال ہوئیں اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو دیا تو اب کیسے لے سکتے ہو؟ اور نکاح میں بھی باقاعدہ خطبہ پڑھا گیا ہے، اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتاب کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تنہائی میں ایسا کچھ ہوا ہے، بلکہ پورے مجمع کے سامنے ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ہوا ہے، گواہوں کے سامنے، وکیلوں کے سامنے ایسا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ بے تکلفانہ میل ملاقات کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ظلم اور یعنی زیادتی آپ کہیے ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا لازم ہے۔ اب آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے، تھوڑا اپنا سبق بھی اس میں پڑھ لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی یعنی میاں بیوی آپ کہہ لیں کہ جس میں محبت نہ ہو، انبن ہو، وہ ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہوں، ناراض رہتے ہوں، وہ کبھی بھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ظاہر ہے اسی میں رنج و کوفت میں زندگی گزار دیں گے، تو ہمیں ان سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں اپنے مقصد کو پانا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ خوابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ خوابوں کی دنیا خواب ہی ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری رفیق حیات کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں ہے جس کا تم یعنی تصور جمائے ہوئے تھے، خیالوں کی پری، خیالوں کی ملکہ، اب وہ تو نہیں ملی تمہیں، یا اس کے طور طریقے، اس کے اخلاق اتنے مثالی نہیں ہیں جن کے تم نے یعنی خیال باندھے تھے یا تم اس کے متمنی تھے، تو اب تمہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نکاح کے رشتے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو اور نظر انداز کرو اور درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ دور نہیں ہے کہ تمہیں اسی بیوی سے ایسی سعادت مند، ایسی خوبصورت عادت و اطوار کی اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو دنیا اور آخرت میں روشن کر دے اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بن جائے۔ یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیشہ تو ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، کبھی زندگی میں دکھ درد بھرے حالات بھی آ جاتے ہیں، کبھی انسان ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کبھی بالکل یعنی آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، اس کے سارے معمار وہ چکناچور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تمہاری نیک بخت بیوی تمہارے عزم و حوصلوں کو بلند رکھنے میں تمہارے لیے کیا ہوگی؟ گل رانا سے کم ثابت نہیں ہوگی، بلکہ گل رانا سے زیادہ مفید ثابت ہوگی، جس کی بوئے وفا یا خوشبوئے وفا اور رنگ صفا کو کیا کرو گے؟ اس کے ایک ہی جھونکے سے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں، صرف آنکھیں ہی نہیں، حسن صرف آنکھوں ہی کا نہیں ہوتا، حسن تو اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں، صرف آنکھوں سے دیکھا آپ نے تو بس وہی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ اسی کو چاہ رہے ہیں، نہیں، حسن تو آپ کے جسم میں آپ غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ حسن کو محسوس کر سکتے ہیں۔
بہت سی حسین چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، اور بہت سے حسن ایسے ہوتے ہیں جو کانوں سے سنے جاتے ہیں، اور بہت سے حسن ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو حسن کے مختلف مقام ہیں، اور حسن کو چیک کرنے کی بہت ساری جو ہے آپ کے پاس آلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے، ایمان رکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو آگے پہنچانے اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔